کعبے کے پاس ہم سب جا رہے عمرے پہ، ہم سب جا رہے زیارت پہ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کعبے میں ہے کیا؟ کعبے کا کون سا کارنر کس چیز کے لیے ہے؟ ابھی آپ نے عمرے پہ گیا، آج میں آپ کو ایک دعا دے رہا کعبے کی، کہ کعبے کے مقام ابراہیم جو ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مقام ابراہیم سب کو پتا ہے، وہ گولڈن ٹوم جو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہے۔ دوستو ہر آدمی جاتا ہے زیارت کو، مولا تمہارے عمرے کو قبول کرے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ کعبے کا کون سا کارنر، اس کارنر پہ کون سی دعا ہے، کعبے کے کون سا حصہ ہے، کون سی دیوار ہے جس پہ تمہارا امام آئے گا، زمانے کا امام ظہور کرے گا۔ کسی افسوس یہی ہے کہ ہمارے مومنین کو معلوم نہیں، جاتے ہیں عمرے پہ، جاتے میں ایک جنرل بات کر رہا، ڈونٹ گیٹ اپسیٹ، مس انڈرسٹینڈنگ مت کرو، میں ایک جنرل بات کر رہا کہ ہزاروں لوگ، میں بھی عمرے پہ لے کے جاتا ہوں، لیکن ہم جاتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ کوئی جاتا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ دیوار کیا ہے، یہ دیوار کیا ہے، یہ دیوار کیا ہے، یہ دیوار کیا ہے، اور تمہارا امام کب آئے گا؟ جب پوچھتا ہوں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں کعبے میں آئے گا۔ بابا کعبے میں کون سے وال پہ آئے گا؟ کعبے کی 4 دیواریں ہیں۔ تو پہلے میں بتا دوں کہ وہ دیوار جو مقام اسماعیل ہے، مقام اسماعیل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبر ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی اولاد دیتا۔ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کا واسطہ دینا، اور بی بی رواب کے دونوں بچوں کا واسطہ دینا، وہاں پہ جا کر دعا اولاد ملتی۔ کوئی جا بھی رہا کعبے کی عمرے کے لیے تو اس کو بھی بتاؤ کہ جا کے میرے لیے دعا کرو۔ بہرحال وہاں سے نکل کے جب آپ وہ اس مقام پہ آتے کہ جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی، وہاں سے لے کے حجر اسود تک یہ جو دیوار ہے، یہی وہ دیوار ہے کہ جہاں پر میرا مولا انشاءاللہ ظہور کرے گا۔ میرا ٹاپک زمانے کے امام کا ظہور نہیں ہے، میں آپ کو صرف دیوار بتا رہا کہ وہاں پہ جب جانا تو وہاں پہ یہ دعا ضرور کرنا۔ کعبے میں جب جانا اس جگہ پہ، اس دیوار پہ جا کے دعا ضرور کرنا۔ وہاں پہ ڈائریکٹلی تم دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رش بہت ہوتا، ہاتھ تو لگا سکتے، لیکن نماز جو پڑھنا اور دعا جو کرنا پیچھے ہٹ کے پڑھنا۔ جتنا پیچھے ہٹ جاؤ، سامنے وہ دیوار ہے کعبے کی، اور تم وہاں کھڑے رہ کے دعا مانگ سکتے۔ وہاں پہ جا کر اگر کوئی زیارت آل یاسین پڑھے، زمانے کے امام کی زیارت پڑھے، اور یہ دعا کرنا وہاں جا کے، عاشورہ بھی پڑھنا اور دعا کرنا، سلامتی کی بھی نماز پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی بھی نماز پڑھنا۔ میں کوئی چیز بتا رہا نہیں، آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ وہاں پہ یہ دعا کرنا کہ مولا آج ہم کعبے میں آئے ہیں، لیکن آج آپ نہیں ہیں، لیکن مولا جب آپ ظہور کریں گے ہم کو توفیق دینا، ہم کو چانس دینا، ہم کو موقع دینا کہ ہم آپ کی زیارت کو یہاں پہ آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں۔ اس لیے کہ دوستو ہم روزانہ کہہ رہے الجل الجل الجل، دعائے فرج میں کہہ رہے اسا اسا اسا، لیکن آپ سوچو ہم کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا۔ تو وہاں جا کے یہ دعا کرنا، وہاں سے جو آپ حجر اسود سے پلٹتے وہاں پہ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جس کے اندر سے تم طواف کرتے ہو، وہاں پہ اس رمضان کی ایک دعا ہے، مقام ابراہیم کی دعا میں اسی لیے دینا چاہ رہا کہ آج کی رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں دعا پہ میری ٹاپک نہیں ہے، میری ٹاپک ہسٹری ہے کہ جناب کعبے سے نجف اشرف تک، کعبے سے مسجد کوفہ تک، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا 2 منٹ 5 منٹ سن لے، اس لیے کہ آج کی رات جب آپ اعمال کریں گے جعفریہ سینٹر میں یا اپنے اپنے گھروں میں، ہو سکتا ہے اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہوں گے، جعفریہ سینٹر میں تو نہیں کر سک رہے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں کر رہے نا۔ یہ دعا آج کی نہیں ہے، آج پڑھنے کی نہیں ہے، لیکن یہ دعا اسی لیے آج پڑھو، اعمال میں نہیں ہوگا، اعمال میں نہیں ملے گی۔ یہ دعا اسی لیے آج پڑھو کہ اس دعا میں اللہ نعمت کیا دے رہا، اس دعا میں دعائیں کیسے قبول کر رہا وہ سن لینا۔ یہ عجیب دعا ہے۔ اللہ کا رسول مقام ابراہیم کے پاس عبادت کر رہا تھا، غور سے سننا، میں ایک ہسٹری بتا رہا۔ مقام ابراہیم کے پاس اللہ کا رسول عبادت کر رہا تھا جب 13 ایئرس آپ کی لائف تھی وہاں پہ۔ رمضان کے روزے واجب نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزے واجب ہوئے ہیں 2 ہجری میں، جس سال مولا حسن کی ولادت ہوئی اسی سال رمضان کے روزے واجب ہوئے۔ اب یہاں پہ مولا وہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کا رسول عبادت کر رہا، جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آ کے ایک دعا دیتے ہیں، اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے لا کے دعا دے، اللہ کی طرف سے یہ دعا آئی، یہ کوئی اور نہیں، آئی کس کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس، سرکار کے پاس یہ دعا آئی، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ اے میرے حبیب اس دعا کی تلاوت کرو۔ یہ دعا مولا سے ہمارے پاس ہے۔ کون سی دعا ہے؟ یہ وہ دعا ہے دوستو، خالی اس کا اندازہ لگاؤ، اگر آج کی رات تم پڑھو، یہ آج کے رات کے اعمال میں نہیں، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں 13 14 15 رمضان کو، پھر بول رہا 13 14 15 رمضان کو یہ دعا مخصوص دعا ہے، اور ہر مہینے کی 13 14 15 کو تم پڑھ سکتے یہ دعا۔ میں اس دعا کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ ٹاپک نہیں ہے میری، لیکن صرف بتا رہا کہ کعبے کی ہسٹری بتا رہا تو آپ کو دعا دے رہا۔ آپ نے ابھی اس رمضان میں پڑھی ہوگی، 100% پڑھی ہوگی ماشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں کہ جعفریہ سینٹر کا ہر مومن جو مومن ہے
تو ضرور یہ وہ دعاؤں کی تلاوت کرتا ہے. یہ موسٹ ریکمینڈڈ دعا فار 13 14 15. بٹ اسٹل آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اگر ہمارے علماء یہ بولتے کہ اگر تم یہ دعا شب قدر کی راتوں میں بھی پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کرے گا کہ جیسے جھاڑ کے سے سوکھے ہوئے پتے زمین پہ گر جائے, ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ آج کی رات سب مجلس کے بعد آپ لوگ اعمال کریں گے, ہر آدمی کو اعمال کرنا ہے. یہ بڑی بلیسنگ کی رات ہے. 18 ڈیز تم نے پاس کیا رمضان کے, اب آج کی رات میں پہنچ گئے, تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ, یہ فرسٹ نائٹ ہے ہماری گناہوں کی معافی کے لیے. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں نے اٹلانٹا میں کوئی گناہ نہیں کیا. ہو سکتا تم نے اپنے انڈیا بیک ہوم میں کیا ہوگا, ہو سکتا ہمارے کوئی گناہ ہوں گے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے گناہ نہیں ہے. جوانی میں کرا, بڑھاپے میں کرا, ہر اپنی ایج میں کرتا. اسی لیے میرا مولا بولتا کہ یہ غفلت سے باہر نکلو. اسی لیے میرا مولا بولتا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. سب کے گناہ, سب کے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے ہے. آج کی رات تم ہول ایئر تم دروازہ نوک کرتے ہو اللہ کا کہ پلیز اوپن دا ڈور, پلیز اوپن دا ڈور. آج کی رات مغرب سے لے کے صبح فجر تک, ویری کتنے گھنٹوں کی رات ہے, 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں, لیکن یہ رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی. آج کی رات تم بول رہے کہ پروردگار, تم پورے سال بولتے ہو کہ پلیز اوپن دا ڈور. آج اللہ یہ بول رہا کہ میرے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے. اسی لیے میں تم کو یہ دعا دے رہا. آج امام علی کا واسطہ دے کر تم کو دعا مانگنا ہے. مولا علی کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ ہے, اس کو دے کے آپ دعا مانگے. ہوتا کیا, یہ کون سی دعا ہے؟ اس دعا کے خالی اس کا فائدہ دیکھ لو, اس کے بعد اب تم دعا پڑھو یا نہیں پڑھو, اس اپ ٹو یو. آج بار بار بول رہا اعمال میں نہیں ہے, لیکن اعمال میں جو ہے وہی نہیں پڑھنا. وہ تو پڑھ رہے, اب تینوں سورے پڑھ رہے, جوشن کبیر پڑھ رہے, نماز پڑھ رہے, قرآن کے اعمال کر رہے. اس کے بعد یہ دعا اس لیے پڑھو کہ تمہارے گناہ معاف ہو, کہ آج تمہاری دوسری دعائیں قبول ہو جائے. امام علی کا واسطہ, یہ اللہ کے رسول سے گولڈن گفٹ, یہ گولڈن گفٹ ہے فار ایوری بڈی. دعا کا کیا ہے؟ اللہ بول رہا, عابد بلرامی نہیں بول رہا, اللہ بول رہا اے میرے حبیب یہ وہ دعا ہے, اگر کسی بندے کا, پلیز غور سے سننا, کسی بندے کا اگر اس کے گناہ ڈراپس آف رین واٹر, ڈراپس آف رین واٹر, پھر بول رہا ڈراپس آف رین واٹر جو کاؤنٹلیس, اتنی اگر تمہاری حاجات ہے, اتنی تمہارے گناہ اور تم معافی مانگنا چاہتے, آج کی رات اللہ سارے تمہارے اتنے گناہ ہوں گے تو بھی معاف کر دے گا. اتنی حاجات, دعائیں, وشز ہوں گی تو معاف کر دے گا. کسی کے اتنی حاجات ہے, آپ کی 1000 دعائیں ہوں گی, اتنے تو نہیں ہوں گے. اللہ بول رہا اتنی بھی ہے تو میں آج معاف کرنے تیار ہوں. دوسرا اس کا فائدہ کہا کہ لیوز کے برابر, پتوں کے برابر, جو پتے ہوتے ہیں لیوز جو کاؤنٹلیس, کہا اگر اتنی حاجات تمہاری ہوں گی تو اللہ آج تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا.